بھی ایک ہی جب روحوں نے اکٹھے علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کہیں بھی رہتا اس کا عقیدہ برابر نہ؟ یکم محرم سے ہم اپنی بارگاہوں کے دروازے کھول کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جیتنے والے کا ذکر ہے۔ یہ بارگاہوں کے دروازے نہیں کھلے، حسین باہیں پھیلا کے کھڑا۔ آج بھی حسین باہیں پھیلا کے کھڑے ہیں کہ کوئی ہے جو حر بننا چاہتا ہے۔ آج بھی 1400 سال کے بعد حسین حر بنا، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی حسین حر بنا رہا۔ کسی مسلک کی قید نہیں ہے ذکر حسین کے لیے۔ آپ خاموش رہیں یا بولیں، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، کلمے کی بھی ضرورت نہیں ہے ذکر حسین کی۔ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے شرط ہے مسلمان ہونا چاہیے، یہاں کوئی شرط نہیں، جو بھی ہے یہاں آئے۔ کہ حسین کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ جہاں پہلے تھا نا وہ بڑا اچھا تھا۔ حسین کو ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری ہے، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ بغیر مذہب و فکر پہلا محرم تمہید ماننا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما، آپ مطمئن ہو کے اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہاں لائیں۔ یہ حسین کی درسگاہ اور ذکر حسین، ہم کسی بھی مسلک، کسی بھی عقیدے کا کسی بھی طرح سے دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا مقصد دل آزاری نہیں عزاداری ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ دنیا پیغام حسین کو سمجھے کہ کربلا کا میدان میں ہوا کیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جو حسین ابن علی کو شہید کرنے آئے تھے وہ یہودی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے۔ پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون، وہ یزید والے مسلمان کون؟ میں جملہ کہوں گا اس شکل پر، یہ قرآن میں واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں، تمہاری اور ہماری ہدایت کے لیے۔ قرآن میں سورۃ ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے اور ابراہیم کا ذکر کرتا ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ توجہ ہے نا سرکار؟ دور سے چھوٹا سا پرندہ جس کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، اس تحت کسی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ بڑھ رہا ہے نا آگ کے آگے تو باقی بڑے پرندوں نے اسے روکا، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے میں اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ آئے ہے توجہ کرنا خدا کا، لہو نہ ہو جائے جملے۔ وہ جو سامنے آگ لگی ہے میں اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ پرندوں نے کہا تجھے اپنی اوقات یاد نہیں، تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تو چھوٹا سا پرندہ، تیری چونچ میں پانی کا قطرہ، وہ میلوں میں لگی آگ، وہ سالوں کی جمع کی لکڑی تیرے اس قطرے سے بجھ جائے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے ہے آگ بجھے گی نہیں، لیکن جاننا پھر میں نے آگ کے اوپر ہے۔ اس نے کہا پتہ جب تجھے ہے آگ بجھے گی نہیں، پھر تو نے آگ کے اوپر جا کے کرنا کیا ہے؟ خدا قسم پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینک کر میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ذکر حسین میں آیا کرو تاکہ تم اللہ کو گواہ بنا سکو کہ تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ جہاں پہ پہلے تھا جو ایکو کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، بالکل تھوڑی دیر کے لیے بندہ یہاں آ کے بیٹھے گا نا، اس کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں گے، بس ٹھیک ہے یاد کریں۔ یہ کندھے پہ بیٹھے ہیں دو فرشتے، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ ایسی ہے سرکار۔ اچھا پریشان ہو کے نہیں سننا، میری عمر پہ بھی نہیں جانا، مذہب شیعہ میں عمر کو نہیں دیکھا جاتا، عقیدے دیکھے جاتے ہیں، اور علم اور عمر کا تعلق ہے ہی کوئی نہیں۔ علم عمر میں نہیں آتا، میں پوری
ذمہ داری کے ساتھ عشر محرم کا خطیب ہونے کی حیثیت سے تانلے والا کچی والے کے امام بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے لفظوں کا نہیں اپنے نقطے کا بھی ضامن ہوں۔ پریشان ہو کے نہ سننا، تو پریشان ہو کے مجھے دیکھے گا میں تجھے پریشان کر جاؤں گا، نہ میں پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں، مشعر کے انوار یقین کے ساتھ۔ یہ حسین کی درسگاہ ہے، بغیر مذہب و فکر یہاں پہ میں پہلی محرم ہے میں اعلیٰ طرفی کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی سنی باب آنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، وہ کہتا ہے جی ہم کالے کپڑے نہیں پہن سکتے تو نہ پہنے، ہم ماتم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، ہم جوتا نہیں اتارنا چاہتے نہ اتارو، ذکر میں آؤ۔ کوئی مسلک کوئی مذہب ذکر کا بائیکاٹ نہیں کرتا، ایسی ہے تو ہاں تو کرتے جاؤ، مجھے حوصلہ ہو جائے۔ کوئی مسلک کوئی عقیدہ ذکر کے بائیکاٹ نہیں کرتا۔ آپ مجلس میں ہیں، ماتم آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، ویسے بھی ماتم ہم مجلس کے بعد کرتے ہیں، آپ مجلس تو سن سکتے ہیں سکا، جب ماتم ہونے لگے آپ چلے جائیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپ اچھے لگتے ہیں، لیکن سرکار میں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ماتم ہر بندے کے بس میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ آپ توجہ سے ہیں نا سرکار، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماتم تو ہے وہ ہر بس میں ہے ہی نہیں، ہر بندہ ماتم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، اور عشق ہر بندے کا ایک ہوتا ہی نہیں ہے۔ استاد محترم مولا ان کی زندگی کرے، قابل احترام میری جان علامہ آصف رضوی صاحب جملہ کہا کرتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ عشق، اگر میں یہاں مثال دے کے کہہ دوں کہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے ان سب کا عشق ایک ہے تو میں غلط ہوں؟ عشق ہر بندے کا اس کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، اس کی عقیدت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیں، عشق صحابہ کرام کا بھی ایک نہیں تھا۔ یہ زبانیں خدا نے بولنے کے لیے دی ہیں اور بولنے کے ذکر حسین میں دی ہیں۔ وہ بندہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دے تو چونکوں میں بولے اور حسین کے ذکر میں نہ بولے۔ عشق صحابہ کے نام کا بھی ایک نہیں تھا سرکار۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ابھی آپ پریشان ہو گئے تو نبی کا دانت زخمی ہوا، سر اٹھانا، نبی کا دانت زخمی ہو، طاہر میں نے کبھی ممبر پہ یہ نہیں کہا، نہ میرے استاد نے کہا نہ ان کے استاد نے کہا۔ مبلغ اعظم صاحب کی صفت میں ایک بات ہے، ہم ادب سے ممبر پہ جملہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے لکھ دیا کتابوں میں محمد کا دانت ٹوٹ گیا، نہ نہ نہ، ٹوٹنا عیب ہے، محمد بھی عیب ہے۔ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ٹوٹنا عیب ہے اور محمد بھی عیب ہے۔ بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ جاتا، چہرے پر نقص آ جاتا، اور جہاں نقص آ جائے وہاں کامل نہیں ہوتا۔ سرکار کا دانت ٹوٹا نہیں، زخمی ہوا۔ جن کے سامنے زخمی ہوا رضی اللہ وہ بھی تھے، قابل عزت وہ بھی تھے، قابل احترام وہ بھی تھے، انہوں نے ایک بھی نہیں توڑا۔ ایک نے دیکھا نہیں، اسے سنا تھا، رہتا وہ کرنے میں تھا، نہ اس کا ویس تھا، اس نے پتھر اٹھایا، شریعت روکتی رہی، خون نہیں بہانا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا، شریعت روکتی رہی، عشق مجبور کرتا رہا۔ اس نے پتھر اٹھایا، پہلا توڑا، ذہن میں آیا شاید نبی کا یہ نہ ہو، اس نے دوسرا توڑ دیا، تیسرا توڑ دیا، 32 کے 32 توڑ دیے۔ جب 32 کے 32 توڑ دیے نا، پھر محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا، او میرے صحابیوں، مجھے جنت کی خوشبو تمہارے محلوں سے نہیں اویس کی جھونپڑی سے آ رہی ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے حسین کے ذکر میں۔ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے محلوں سے نہیں اویس کی جھونپڑی سے آئی۔ اچھا نبی کو چاہیے تھا، اب یہ بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جی مدد مانگتے ہیں، وہ تو مر چکے، ہم مدد مانگے تو مر چکے ہیں، ان کا ماتم کریں تو وہ زندہ ہیں، نہ تو ادھر دا نہ تو ادھر دا۔ تو میں جملہ رکھنے لگا خدا دی قسم، اب رسول کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جاؤ اویس کو پکڑ کے لے کے آؤ، میں زندہ ہوں تو اس نے زندہ کیا، ماتم کیوں کیا؟ سرکار صحابہ کو بھیجا جاتا، جاؤ پکڑ کے لاؤ، اسے گرفتار کرو، میرے سامنے لاؤ۔
میں زندہ کھڑا ہوں، اس زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا؟ میں جملہ پہاڑ سے وزنی کہنے لگا ہوں، ممبر چھڑ سا بندے کے سیر دے آ جا سا کہ کرم کی آیا چھے جس کے حلق میں زبان ہے وہ بندہ بول نہ سکا۔ رسول کو چاہیے تھا کہ صحابہ کو بھیجتے، اویس کو پکڑ کے لاتے، رسول کے سامنے کھڑا کرتے، بادشاہ پوچھتے ہاں بتا میں زندہ، تو نے زندہ کی یاد میں خون کو نکالا؟ چلو نبی سے محبت کر رہا تھا، عاشق تھا، نبی کو اچھا لگ گیا، اللہ کہہ دیتا یہ جسم میری امانت ہے، دیے میں نے تو اور تو نے محمد کے عشق میں دیے۔ میں آپ کی رضامانی کر کے ممبر میں جملے دے رہا ہوں سرکار، اللہ کہہ دیتا یہ جسم میری امانت ہے، دیے میں نے تو اور تو نے محمد کے عشق میں دیے۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے بھی کمال کر دیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ جنت سے کیلا زمین پہ لے جاؤ، میرے نبی کا سچا مادمی ہے، نرم غذا چاہیے، ہاتھ اٹھ کے نہیں تو مجھے بلا کے دینا، میرے نبی کا سچا مادمی ہے، نرم غذا چاہیے۔ اس کا مطلب جب معصوم کی یاد میں ماتم کیا جائے تو لنگر کا انتظام خدا کرتا ہے۔ یہ ہاتھ سلامت ہے، آپ سلامت رہیے، ہاتھ سلامت رہیے، عقیدے سلامت رہیے، مولا عرفان بلند کرے۔ جب معصوم کی یاد میں ماتم کیا جائے تو لنگر کا انتظام خدا کرے۔ میں یہاں پہ ایک اور جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، قریشی برادران مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں صبح ذاکرین علماء خطبہ، تو ہماری گاڑی میں کپڑے ہوتے ہیں، صرف کپڑے اور کچھ نہیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے اللہ اللہ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بیچارے توے تک لے کے چلتے ہیں، لوٹا تک لے کے چلتے ہیں، بسترے تک لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کیوں نہیں ایسے کرتے؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا اور آخرت میں رہتے ہیں یوں چین سے، توجہ ہے نا، دنیا اور آخرت میں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ بڑا بیدار مجمع خدا کا، دنیا اور آخرت میں رہتے ہیں ہم یوں چین سے، کھانا ہمیں حسن سے ملتا ہے، پانی ہمیں حسین سے۔ ہم مطمئن ہو کے گھر سے نکل آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے بندے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا سرکار، کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، یہ تیرے نبی کے بیٹے کے دن ہے، یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے ربیع الاول کا۔ مجھے میرے بھائی طاہر نے کہا ہے کہ میرے سنی احباب بڑے تشریف فرما، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بغیر مذہب و فکر ذکر میں آئے۔ اگر یہاں پہ نہیں ہے، بارگاہوں میں، بڑے امام بارگاہوں میں جہاں ہم پڑھتے ہیں یا پڑھ رہا ہوں، بندے تلاشی لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو بندے تلاشی لے رہے ہوتے ہیں نا بارگاہ کے باہر، وہ جسم کی تلاشی لیتے ہیں، عقیدے کی نہیں لیتے۔ ایسی ہے سرکار، کوئی بندہ تم سے یہ نہیں پوچھتا بھائی تو شیعہ ہے پھر اندر جاؤ نا، حسین کا در سب کے لیے کھلا ہے۔ حسین آج بھی حر بنا رہے ہیں، آج بھی 1400 سال کے بعد بھی حسین حر بنا رہے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، جو آدھی رات کو دیووں کو بجھا کے مقدروں کو روشن کر دیتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو ایک لمحے میں گناہگار کو علیہ السلام بنا دیتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ جو پیاس کے ساتھ دریا کو ہلا دیتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین جتنے، میں یہاں جملہ کہہ دیتا ہوں، جتنے بھی نبی نے بنائے سارے کے سارے رضی اللہ، جتنے بھی حسین نے بنائے سارے کے سارے علیہ السلام۔ بندے آج سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ان سب کو رضی اللہ لکھو، ایسی ہے، ان سب کو رضی اللہ لکھو، ان کو علیہ السلام نہ لکھو، رضی اللہ لکھو۔ رضی اللہ دعا ہے، ایسی ہے سرکار، کسی کے ساتھ رضی اللہ کہنا دعا ہے۔ میں جملہ بھی پہاڑ سے وزنی کہہ دوں گا اور مجھے نہیں فکر ہوگی بندے کس مزاج میں بیٹھے ہیں، اپنے سر توجہ اسے اٹھانا۔ رضی اللہ دعا کو کہتے ہیں، رضی اللہ خدا تم سے راضی ہو۔ سلمان بیٹھا تھا بدول کی دلیس پہ،
میں کلیجہ رکھ کے تیرے سامنے ہاتھ میں پکڑانے لگوں. سلمان بیٹھا تھا بطول کی دلیل سے, سجدہ کرتا تھا, بلال دیتا تھا مسجد میں اذان, سلمان آنا بطول کی دلیل پر سجدہ کرنا. صحابہ نے ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 3 دن دیکھا, چوتھے دن رسول کے پاس آگے کہتے یا رسول اللہ, یہ بوٹا ہو گیا آپ کا صحابی, سجدہ ہوتا ہے اللہ کو, یہ بطول کی دلیل پہ جا کر سجدہ کرتا ہے, اسے بلائیں سمجھائیں اسے. سلمان کو بلایا گیا, یہ میرے بندے ہاتھ سیدہ, میں پہاڑ سے وزنی چڑھا کہہ رہا مجھے دکھ نہ دینا. جب سلمان کو بلایا گیا, سلمان سامنے کھڑا تھا, سلمان سے پوچھا سلمان یہ تو بتا, رسول جانتے تھے لیکن ان کو بتانا چاہتے تھے, یہ تو بتا, یہ تو بتا تو بطول کی دلیل پہ سجدہ کو کرتا. جب سلمان سے پوچھا گیا, سلمان نے ہاتھ رکھے قدموں پہ, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کو بتائیں جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگا. رضی اللہ اسے نہیں کہتے, رضی اللہ اسے کہتے ہیں جس پہ بطول راضی ہوتی ہے, جن پہ یہ راضی ہو انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. میں بات کسی اور طرف چلے جاؤں, یہ ہر مسلک جو بھی عقیدہ ہے تیرا, شیعہ سنی دیوبندی کچھ بھی عقیدہ ہے تیرا, تو ذکر میں آ, تو 10 دن یہاں پہ آئے گا, کسی بھی طرح کی تیری دل آزاری نہیں ہو, تو یہاں پہ آ کے بیٹھ, تم ہمارا مہمان ہو, حسین ابن علی کا مہمان, تو ہمارا مہمان نہیں آتا, اور اپنی مرضی سے بندہ مجلس میں آ بھی نہیں سکتا. اگر آپ سارے ہلا رہے ہیں, زبان نہیں ہلا رہے, تو مجھے مزہ کہتا, کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے ذکر میں آ ہی نہیں سکتا. تم کیا سمجھتے, تم گھر سے ارادہ کر کے یہاں پہ چلا ہے نا, یہ قبولیت ہوئی تب تو چلا, کیونکہ جنت سے افضل ہے ذکر حسین, جنت سے افضل ہے یہ صفِ عزا, جنت سے افضل ہے یہ صفِ عزا, جنت سے افضل ہے یہ صفِ عزا. میں پھر جملہ کہتا ہوں, جنت سے افضل ہے یہ صفِ عزا, جنت سے افضل ہے یہ صفِ عزا, کیونکہ میں نے جنت میں کتا جاتے دیکھا ہے, مجلس میں کتا آتے نہیں دیکھا. صحابہ کہف کا کتا, صحابہ کہف کا کتا, میں نے جنت میں کتا جاتے دیکھا, مجلس میں کتا آتے نہیں دیکھا. حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کا میدان, قربانی اتنی بڑی تھی, حسین دنیا سے منوا گیا. دنیا میں مذہب ہیں تو 2, سوچیں ہیں تو 2, کردار ہیں تو 2, یا حسین والے ہیں یا یزید والے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, حسین ابن علی نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا کی ریت پہ یہ اصول لکھ دیا کہ ذکر 2 کے ہونے لگے, یا یزید کا ذکر کرنے والے ہوں گے یا حسین والے ہوں گے. پھر کیسے پتا چلے گا تو حسین والا مسلمان ہے یا یزید والا مسلمان ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو ذکر میں آ کے بیٹھے, میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں, تیرے کاندھوں پہ بیٹھے فرشتے لکھ لیں گے کہ حسین والا مسلمان ہے, یزید والا مسلمان نہیں. یہ پچھلا مہینہ میرے بھائیوں گزرا ہے رب حج کا, قربانیاں کی شیعوں نے, گوشت گیا سنیوں کے گھر میں, قربانی کی سنیوں نے, گوشت آیا شیعوں کے گھر میں. تب کسی محکمے کی کسی پولیس کی اجازت نہیں لی تم لوگوں نے, کوئی قید نہیں تھی, کوئی مسلک یاد نہیں تھا بندوں کو, کوئی پیرے نہیں تھے, کوئی اجازتیں نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں تھی. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں, جناب اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھری ہے, نہ کسی کا نکاح ٹوٹا ہے. کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا. تو نے جواب محشر کے میدان میں ابراہیم کو دینا ہے, محمد عربی کو دینا ہے. جب ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں تجھے عقیدے یاد نہیں آئے, مسلک یاد نہیں آئے, تو محمد عربی کے بیٹے کے دنوں میں تجھے کیسے مسلک یاد آ گئے؟ یہ پچھلا مہینہ حج کر کے آئے مسلمان, اب پورا سال ہی پہلے بڑے 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 اعتراض کرتے تھے ہمارے بچوں سے بندے کہ تم لوگ یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ نہیں کرتے ہو. اب ٹھہر چکے ہیں, تھم گئے ہیں کچھ لوگ, لیکن پھر بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں سے سوال ہو تو میں جواب دوں, وہ خود جواب دیں.
पिछला महीना जिल हज का गुजरा, अल्लाह ने पूरा हज अदादारी करवाई है। जो भी हम पर सवाल होते हैं ना, मेरे मालिक ने जिल हज में सबके जवाब खुद दिए। एतराज होता है ये मलंग इनके देखो कपड़ा एक ओढ़ा हुआ है और गलियों में फिर रहे हैं, कोई इनको होश नहीं होती, गंजे हुए हैं, कपड़ा ओढ़ा हुआ है, या अली कर रहे हैं, इनको तो कुछ तमीज ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं। यहां तुझे मलंग अच्छे नहीं लगते, खुदा अपने घर में बुला के मलंग बना देता है। यहां तुझे कड़ा पहना अच्छा नहीं लगता, खुदा अपने घर में बुला के कड़ा पहना देता है। जो हज पे नहीं गए, मुला तुझे लेके जाए, वहां कड़ा पहनाया जाता है, जिस पर स्टैंप लगाई जाती है, फलां मुल्क का है, अपनी पहचान जाहिर करने के लिए। फिर यहाँ पे गैरत बड़ी आ जाती है बंदों को, हमारी मजलिसों को देख। जी इस्लाम गैरत सिखाता है, ये शिया लोग जुलूसों में अपनी माओ बहनों को लेके चलते हैं, डूब के मर जा। यहाँ जो भी आती है ना, किसी ना किसी की बहन, किसी ना किसी की माँ, किसी ना किसी की बेटी होती है। तू हज में जब गया था, तवाफ कर रहा था, वहां औरत किसी मुल्क की थी, मर्द किसी मुल्क का था, तुझे वहां गैरत नहीं आई? कहते जी वहां तो अल्लाह की इबादत थी, पता ही नहीं चलता अल्लाह की इबादत में, डूब के मर जा। जिसने काबा बनाया था उधर इबादत में पता नहीं चलता, तो जिसने काबा बचाया था। बोलो, बोल सकते हो तो। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, बिल्कुल आखिर में तवज्जो करो। फिर कहा जाता है ये जुलूसों में जाते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, वहां दो पहाड़ है, एक का नाम है सफा, दूसरे का नाम मरवा। अल्लाह कहता है भागो, यहां पे चलना नहीं, भागो 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 भागो। यहां पे एक जुमला याद आ गया, खुदा की इज्जत की कसम, अभी आया हज़रत सजाती साहब को जुमला, बड़ों की बातें छोटों को बड़ा बना देती हैं। वो इतना लतीफ जुमला कहा उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा यहां भागो या यहां से भागो। क्या बात है यार, क्या बात है, यहां भागो या यहां से भागो। मेरे मालिक यहां क्यों भगा रहे हैं, थका रहे हैं? तूने अपने घर बुलाया है, इबादत करवा इनसे, नमाजें पढ़ा, सजदे करवा। अल्लाह कहता है खबरदार, अगर 2-4 साल यहाँ कोई ना भागा, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या हुआ था। अगर 2-4 साल तक यहाँ ना कोई भागा, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या हुआ था, और डूब के मर जा। अगर यकम मुहर्रम को मेरे हुसैन के मातमी मातम करते हुए बाजारों में ना आए, दुनिया को पता ही ना चले हुसैन कौन था, यजीद कौन था। जिंदाबाद ये मातमी, हाँ जिंदाबाद। ये ताजियां निकालते हैं जी, ये अलम चूमते हैं, ये पता नहीं कैसी तांदले वाले से कपड़ा ले आते हैं सरकार, उसी से सूट सिलवा लेते हैं, उसी को काट के अलम बना लेते हैं, उसे चूमने लग पड़ते हैं। सवाल करते हैं ना बंदे सर ऐसे ही। अच्छा जब हज पे जाता है ना बंदा, जुमला खुदा कसम मैं अपना लहू दे रहा हूं तुझे, और मुझे वक्त के भी पता है कि मैंने कहां जाना है, तेरी दुआ ही मुझे पहुंचाएगी, तवज्जो करना। बंदे कहते हैं ये तांदले वाले से कपड़े लेके आते हैं और उसी कपड़े का जी अलम बना लेते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, दरख्त लगाए हुए इन्होंने, उसी की लकड़ी उतरवा के ताजिया बना लेते हैं, उसे चूमते हैं। ये ताजिया चूमने से क्या मिल जाता है? हज पे जाता है बंदा, इतना रश होता है वहां, हर बंदा हज अस्वद को चूम नहीं सकता। तवाफ करते हुए हज अस्वद को चूमना एक रुकन है हज का। मैं फिर कह रहा हूं, तू परेशान होकर सुन रहा, मौला तुझे लेके जाए वहां हज अस्वद को चूमना होता, तो वहां उलमा से पूछते हैं बंदे कि जी हज अस्वद को तो चूमा जा ही नहीं सकता, रश इतना है, तो हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि जी आसान ये है कि आप जब तवाफ कर रहे होते हैं, अपने दाएं हाथ की हथेली हज अस्वद की तरफ कीजिए और फिर अपनी हथेली को चूमिए।
کیا بات ہے. پھر اپنی ہتھیلی کو چومیے, اپنی ہتھیلی کو چومیے, اپنی ہتھیلی کو چومیے. مولوی صاحب اپنی ہتھیلی چومی ثواب حج اسود کا کیسے؟ اپنی ہتھیلی چومی ثواب حج اسود کا کیسے؟ تو مولوی کہتے ہیں سرکار ذہن میں حج اسود تھا, دل میں حج اسود تھا, ذہن میں حج اسود تھا, اس لیے ثواب حج اسود کا. شرمیہ تھی, ہم چومتے تازیہ ہیں, ذہن میں روزہ شبیر ہوتا ہے. ہم چومتے تازی ہیں, ذہن میں روزہ شبیر ہو. کل ٹائم سے ممبر مل جائے گا تو میں گفتگو تفصیلاً کر سکوں. پھر آخری سوال ہم کرتے ہیں, جی ہم آ جائیں گے ذکر میں, لیکن آپ تبرہ کرتے ہیں, آپ فلاں 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 کو نہیں مانتے. تو میرے بھائی جب آپ حج پہ جاتے ہیں, آپ حج کر کے آیا کریں, شیطان کو پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ منصبی حق سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, کسی بھی مسلک کی اس ممبر پہ دل آزاری نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں اپنے ملک کا امن بہت پسند ہے. ہم امن پسند شہری ہیں, کیونکہ ہم اس ملک کے بانی ہیں, کرایہ دار نہیں ہیں. اس ملک کو بنانے والا شیعہ تھا, محمد علی جناب, محمد علی, اور جو بہن ساتھ ملی تھی اس کا نام فاطمہ تھا. محمد علی فاطمہ, محمد علی فاطمہ, محمد علی فاطمہ, محمد علی فاطمہ. مولوی تو آج کہتا ہے حسین کا گھوڑا اس ملک میں نہ نکلے, حسین کے ماتمی اس ملک میں نہ نکلے. ان ناموں میں تو تیرے ناموں والے ہے ہی کوئی نہیں. محمد علی فاطمہ, یہ ملک شیعہ نے بنایا تھا, اور ہم معذب شہری ہیں, ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے, ہم اپنے ملک کا امن چاہتے ہیں. کچھ مولوی میرے ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کا امن خراب ہو جائے. بندوں نے کہا جی ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. تو ٹھیکیدار ہے جلوسوں کا؟ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ, اور ظالم جابر حکمران آئے تھے حسین کو مٹانے کے لیے, ان کی قبروں کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا. ظالم جابر حکمران آئے جو کہتے تھے ہم حسین ہی مٹا دیں گے, ہم حسین کا ذکر مٹا دیں گے, ان کی قبروں کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے بتاؤ مامون شہید کی قبر کہاں ہے, باسی بادشاہوں کی قبر کہاں ہے, وہ مکی بادشاہ کہاں گے, وہ ظالم جبران حکمران کہاں گے, ان قبروں کو جہنم میں چلے گئے. حسین کی ذریعے پہ قلبی سجدہ ہو رہا تھا, حسین کی ذریعے پہ آئے بھی سجدہ ہو رہا ہے, علی کی ذریعے پہ قلبی طواف ہو رہا تھا, علی کی ذریعے پہ آئے بھی طواف ہو رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ ذکر زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا, کیونکہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے, تمہارے امام تھے, ہمارا امام ہے. تو چیک کرو ہے ادھر, تو چلا لی کلندر. تمہارے امام تھے, ہمارا امام. ذکر ان کا مٹ جاتا ہے جن کے وارث زندہ نہیں. اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا, اس ذکر کا وارث آج بھی قائم. انشاءاللہ تعالیٰ کل بہترین طریقے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے عرفان کے مطابق ذکر پڑھ کر سکیں. تم لوگوں نے چاند دیکھا ہے محرم کا اپنے گھروں میں, علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. رونے کی راتیں, رونے کے دن, بڑے ادب سے بڑے احترام سے مسائل پڑھنے کا عادی. کوشش کر لینا, ہائے کر لینا. وہ اپنے گھر کے فضائل سننے نہیں آتے. ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس کے پہلو پہ ہاتھ ہے. جب کوئی عزادار اپنی آنکھ سے آنسو نکالتا ہے, وہ اپنا رومال لا کے اس آنسو میں لیتی ہے, لے کے وہ آنسو حسین کی قبر پہ جا کے کہتی حسین اٹھ, میں تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئی ہوں. تم لوگوں نے چاند دیکھا ہے اپنے گھروں میں, علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. روایات ہے کہ کچھ لوگ
چاند دیکھنے کے بعد امام جعفر صادق کو پرسہ دینے چلے مدینہ شہر میں. وہ یہ ذہن میں تھے کہ امام کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. کتابیں کہتی جب وہ مدینہ پہنچے نا، راوی کہتے ہیں ہم نے امام کا ایسا حال دیکھا ہماری روحیں نکلنے والی ہو چکی تھی. ہم نے دیکھا زہرا کا لال ریت پہ تڑپ رہا تھا. تڑپتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو پاس آ کے کہا مولا تو ایسے کیوں تڑپ رہا ہے؟ تو بادشاہ رو کے کہتے تمہیں نہیں پتا وہ چاند نکل آیا ہے جس نے میری دادی کے سر سے چادر کھینچی. ہائے کر ہائے تیرے بس، وہ چاند نکل آیا ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نکل آیا. میں سیدہ ہاتھ بندی کھڑا، یہ 10 دن کسی بھی طرح کی چہرے پہ مسکراہٹ نہ لانا. تجھے بندے دیکھ کے سمجھ جائیں یہ حسین کا ماتمی، یہ حسین کا عزادار. تو گھر میں جائے تو اپنی ماں بیٹی بہن کے سر پہ چادر دیکھے تو روئے. تو پانی کا جام اٹھائے پانی پینے لگے کربلا کی طرف منہ کر کے کہ واہ حسینہ واہ شجرہ. تو رو کے کہے واہ پیاس واہ کربلا. سیدہ بڑے احترام سے پڑھنے کا عادی ہوں، سخت روایت میں پڑھوں گا نہیں ممبر پہ، کوشش کر لینا ہائے کرنا. حسین نے اپنی محبت ہر محبت پہ غالب کر دی. پوری زندگی جو مائیں بہنیں اپنے باپ بھائی کی اجازت کے بنا گھر سے قدم باہر نہ رکھتی، ان ایام میں ہماری بہنوں کے پاس چادر ہوتی ہے. کبھی کدھر حسین کو رونے جاتی، کبھی کدھر حسین کو رونے جاتی. نہ باپ پوچھتا ہے نہ ماں پوچھتی نہ بھائی پوچھتا ہے. پتہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہر کسی کو یہی پتا ہوتا ہے زینب کو پرسہ دینے گئی تھی. جو بچے ماؤں نے منتیں مانگ کے لیے ہوتے ہیں، منتیں مانگ کے بچے میں نے دیکھے ماؤں نے لیے. جیسے ہی بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے نا تو ماں اسے چھوٹی سی زنجیر لے کے دیتی، چھوٹا سا زنجیر اسے پکڑا کے ہلکا ماتم میں بھیجتی. کسی ماتمی کو بلا کے کہتی اسے ہلکے میں کھڑا کروا کے زنجیر مروا. وہ 2 ہاتھ مارتا ہے تو ماتمی پلٹ کے دیکھتا ہے کہیں ماں کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو. تو ماں بول کے کہتی نا اسے نہ روکی، میں نے اکبر کا صدقہ لیا تھا، اسے 2 ہاتھ اور مارنے. پوری زندگی بہنوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں بھائی. پوری زندگی جو بہنیں بھائیوں کی قمیض پہ خون کا ایک ڈبہ نہیں نہ دیکھتی، لیا قرآن میرے سر پہ رکھ. شام غریبہ کسی شیعہ کے گھر جانا، جس کی بہنیں ہو نا 5-6 کتنی بھی بہنیں ہو، اس کے گھر جانا، ان کی سب سے بڑی بہن قمیض اتارتی ہے، چھوٹی بہنوں کو پاس بلا کے دیکھ کے کہتی دیکھ ذرا کتنا خوبصورت رسم آیا، دیکھ پچھلے سال سے زیادہ منظوری ہوئی ہے صاحب. حسین نے اپنی محبت ہر محبت پہ غالب کر. مصر کا رہنے والا ایک شخص، بہت جلدی کرو، مصر کا رہنے والا ایک شخص، کتابیں کہتی ہیں تاجر تھا. وہ حسین کی عزاداری کرواتا تھا اپنے گھر میں. 10 دن حسین کی صف عزا بچھاتا. وقت ایسا آ گیا کہ اتنی غربت ہو گئی اس کے گھر کے برتن تک بک چکے. چاند محرم کا نکل آیا اور وہ چاند کو دیکھ کے کہتا ہے تو بھی نکل آیا اور میں بھی زندہ ہوں. میں آخری جملے کہہ رہا ہوں تیری ہائے بس میں ہے تو ہائے کر دینا. چاند بھی نکل آیا اور میں بھی زندہ ہوں. اس کی بیوی نے بات سنی، بیوی پاس آ کے کہتی تیرے گھر میں ایک قیمتی چیز ہے، تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بیوی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی؟ تو نے مجھے بتایا نہیں کہ سونا چھپا کے رکھا ہے. کون سی قیمتی چیز ہے تیرے پاس؟ چاند نکل آیا محرم کا، میرے مرشد کی عزا کے دن آ چکے، تو نے کوئی سونا چھپایا ہوا ہے؟ بلا تشبیہ اس کی بیوی کہتی سونا نہیں چھپایا، میں نے اکبر کے صدقے میں جو بیٹے مانگے تھے نا
جا میرے بیٹے لے کے مصر کے بازار پہ، تیری اپنی قسمت، تیرا اپنا مزاج، تجھے رونا نہ آئے تو۔ باپ بیٹوں کو لے کے بازار میں پہنچا، یہ آواز دینے لگا، بیٹے لے لو، بیٹے لے لو، بیٹے لے لو۔ شام ہو گئی، کوئی نہ آیا۔ جہاں سورج غروب ہوا نا، اس نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ اس کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے بیچے گا؟ کہتا ہاں بیچوں۔ گھوڑا سوار نے کہا قیمت بتا۔ جب قیمت اس نے پوچھی نا گھوڑا سوار، باپ تڑپ گیا۔ باپ رو کے کہتا ہے کائنات بھی ملے میں اپنے بیٹوں کا بال بھی اتار کے لاؤں۔ گھوڑا سوار کہتا ہے قیمت بتا نا، کیا چاہیے؟ اس نے کہا کم از کم اتنے دے دے کہ میں 10 دن حسین کی مجلس کروا سکوں۔ جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور ہائے نہ کر سکا، مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ۔ جناب سیدہ تیرا پرسہ لینے آئی بیٹھی، بڑی دور سے آئی ہے میری بیوی، اسے مایوس نہ بھیجنا۔ اس گھوڑا سوار نے سے دینار دی۔ دینار دینے کے بعد یہ گھوڑا سوار کہتا ہے اپنے بچوں کو میرے گھوڑے پہ سوار کر دو۔ جو بندے شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اس کے ہاتھ آزاد ہے، ماتم نہ کر سکیا، میں دیکھاں گا بندہ کدھر جگہ۔ گھوڑا سوار نے کہا میرے گھوڑے پہ سوار کر دو۔ باپ تڑپ کے کہتا ہے میں نے بیچے ہیں، بے شک بیچے ہیں، لیکن اتنی غربت بھی کیا کہ میں خود سوار کرواؤں۔ گھوڑا سوار کہتا ہے میں تجھے نہ کہتا میرے ساتھ میرے بازو نہیں ہے۔ کیا بات ہے جو بندے ہائے کر چکے۔ میں تجھے بالکل نہ کہتا میرے ساتھ میرے بازو نہیں ہے۔ میں تجھے کبھی نہ کہتا میں تیرے بچوں کو گلے لگاتا، میں خود اٹھا کے گھوڑوں پہ سوار کرتا، میرے ساتھ میرے بازو نہیں۔ کتاب کہتی گھوڑا سوار بچوں کو لیا اور چلا۔ یہ اپنے گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اعلان کروا دیتے ہیں آج ہمارے گھر میں جو دن نکلے گا سورج پہلا، صف عزا بچھے گی حسین کی، ہمارے گھر ہے۔ دن آیا، صف عزا بچھی، ماتم ہوا، رات ہوئی۔ بیوی بار بار دیکھتی ہے بچوں کے بستروں کو، کبھی بڑے کے بستر کو دیکھتی، کبھی چھوٹے کے بستر کو۔ میں آخری جملے کہہ کے ممبر چھوڑا ہوں، تیری اپنی قسمت، تیرا اپنا مزاج تو ہائے نہ کر پایا۔ کبھی بڑے کے بستر کو دیکھتی، کبھی چھوٹے کے بستر کو۔ باپ پاس آ کے کہتا ہے اب کیوں دیکھتی ہے بچوں کے بستروں کو؟ رو کے کہنے لگی مجھے نہیں پتا تو کسے بیچ آیا ہے۔ میرے بیٹے آزادار تھے، پتہ نہیں وہ حسین کو پرسہ بھی دے رہے ہوں گے یا نہیں دے رہے ہوں گے۔ میں مر جاتا، میں جملہ نہ پڑتا، تیری اپنی قسمت ہے، تو ہائے نہ کر پایا۔ میں ممبر چھڑنے لگا جملہ کہہ کے، ابھی اتنا جملہ اس بیوی نے کہا تھا، وَدَّقَّلْ بَابُهَا، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، یہ اٹھی، اس نے دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے والی بیوی دونوں بچوں کو لے کے کھڑی تھی، یہ طرف کے قدموں میں گری، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی اسے معاف کر دینا، انہوں نے غلامی پہلے قبیلے کی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے،
جو پہلے چادر تطہیر کے سائے کے تلے، جو پہلے چادر تطہیر کے سائے کے تلے، اے ننگے سر ان کو بازاروں میں پھرایا کیوں گیا، اے ننگے سر ان کو بازاروں میں پھرایا کیوں گیا، اے فاطمہ زہرا کو دربار میں لایا کیوں گیا، لوگ فرمانے پیغمبر کو بلایا کیوں گیا، لوگ فرمانے پیغمبر کو بلایا